رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی مکرم احباب، آج کا ہمارا موضوع پاکستان کے معاشی مسائل کے حوالے سے ہے، اور میں نے آغاز جس آیت سے کیا ہے قرآن پاک کی، وہ بھی ہماری اسی کیفیت کے حوالے سے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد کہ اللہ تمہیں مثال دیتا ہے ایک ایسی بستی کی جو امن میں تھی اور مطمئن تھی۔ قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس کا رزق چاروں طرف سے سمٹا چلا آتا تھا۔ ادھر سے گندم، ادھر سے چاول، ادھر سے کپاس، ادھر سے گنا، چاروں طرف سے ان کا رزق جو ہے سمٹا چلا آتا تھا۔ لیکن فکفرت بانعم اللہ، ہوا یہ کہ لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، شکر گزاری نہیں کی اللہ پاک کی نعمتوں کی۔ فکفرت، جو کفر ہوتا ہے نا، یہ صرف اللہ پاک کی ذات کا انکار یا دین کا انکار نہیں، بلکہ اس کی نعمتوں کا جو انکار ہے، یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، اور اس کا نتیجہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، ہم نے ان کو دو قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا کر دیا، ایک بھوک کا عذاب اور دوسرا خوف کا۔ یہ دو قسم کے عذاب ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے منہ سے، میرے ذکر سے منہ موڑا، میرے ذکر سے جس نے منہ موڑا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیتا۔ یہ دو آیات، ان کی روشنی میں ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں اپنی کیفیت کا، کہ کیا ہم شکر گزار ہیں یا اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ کیا ہماری معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے یا اس کی کیفیت کچھ اور ہے؟ اگر ہم جائزہ لیں کہ پاکستان وہ ملک جو کہ 1947 میں بنا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ دفاتر میں پیپرز کو پن کرنے کے لیے نا، یہ پن نہیں ہوتی تھی، لوہے کی پن جو ہے یہ نہیں ہوتی تھی، اور جو دفاتر کے ملازم ہوتے تھے وہ جاتے تھے جنگل کے اندر، ببول کے کانٹے وہاں سے توڑتے تھے، ان سے پیپر کو پن کیا جاتا۔ یہ کیفیت تھی کہ ہماری جس وقت پاکستان بنا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ تھا، اور اس جذبے کے تحت ہم نے کسی IMF کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ 1958 تک ہم کہیں نہیں گئے، کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ 1958 تک، یعنی 11-12 سال ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جس کے اندر ہم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اور ہم نے پالیسیز بنائی، ہم نے دوسرے ملکوں کو دی، اور وہ کامیابی کے ساتھ وہ ترقی کے مناظر کی طرف آگے بڑھے۔ لیکن 1958 آیا، ہم نے IMF کے دروازے کے اوپر پہنچ گئے، $25,000 ہم نے اس سے قرضہ لیا، $25,000، اور یہاں سے ہماری جو ہے وہ اس کیفیت کا آغاز ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اثرات مرتب ہوئے تو ٹائم لگتا ہے۔ ابھی ہم چونکہ اس جذبے کے اندر تھے، یہ بھی ہم نے پتہ نہیں کیوں اس زمانے میں لیا، حالانکہ اپنے وسائل کے اوپر جو ہے گزارا کرتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ ادارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک، نہیں جی آپ کو یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ضرورت، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں، پلان بنا کے دیتے ہیں آپ کو کتنی ضرورت ہے، اور ہم ان کی باتوں میں آ کے جو ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ احباب گرامی، یہ پاکستان کی وہ کیفیت تھی، اور اللہ پاک کی نعمتوں کی جو کیفیت ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی۔ اب دیکھیے تقریباً 3 کروڑ ٹن جو ہے وہ گندم آپ کے ملک میں پیدا ہو رہی ہے، 3 کروڑ ٹن، جو کہ چند سال پہلے 2 کروڑ 40 لاکھ ٹن۔ چاول جو ہے وہ 68 لاکھ ٹن چند سال پہلے تھا، اب اس سے بھی زیادہ جو ہے ہم چاول پیدا کر رہے ہیں، اور گندم کی پیداوار میں 5ویں نمبر پہ، چاول کی پیداوار میں 8ویں نمبر پہ، کھجور کی پیداوار میں 3-4 نمبر کے اوپر،
دنیا میں نمک کی دوسری بڑی کان آپ کے ملک کے اندر، اور دنیا میں کوئلے کا ذخیرہ دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں سے وہ آپ کے ملک کے اندر، سونے کے ذخائر آپ کے چاغی اور اس علاقے کے اندر آپ کے ملک کے اندر، تانبا آپ کے ملک کے اندر، لوہا جو ہے وہ چلیوٹ اور مختلف علاقوں کے اندر وہ آپ کے ملک کے اندر، فصلوں کی بات کریں یا ہم پیداوار کی بات کریں، پہاڑوں کی بات کریں، دنیا کی سب سے بلند ترین 14 چوٹیاں آپ کے ملک کے اندر، جو صرف چوٹیاں نہیں ہیں، برف سے جو ہے وہ آپ اس کو 24 گھنٹے اور پورا سال برف جمی رہتی ہے، اور وہاں سے پانی رس کے آپ کے دریاؤں کے اندر آ رہا ہے، دریاؤں سے نہروں سے راجباہوں کے اندر اور آپ کے کھیتوں میں پہنچ رہا ہے۔ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، آپ چلے جائیں صحرا کے اندر، آپ کو جھنگ سے آگے جائیں، اتنا بڑا صحرا آپ کے پاس، ادھر تھر کے اندر چلے جائیں، وہاں اتنا بڑا صحرا، اور یہ صحرا بھی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں ہم نے ان کی طرف تو کوئی دھیان ہی نہیں کیا۔ بلوچستان چلے جائیں تو آپ گھنٹوں چلتے جائیں، آپ کے رائٹ لیفٹ جو ہے پہاڑ ہیں اور معدنیات سے بھرے پڑے ہیں، اور زمین ہے تیل بھری پڑی ہے، ہم نے تو معاہدے کر لیے کہ ہم تیل نہیں نکالیں گے، تیل سے بھری پڑی ہے زمین آپ کی، اور لوہا وہاں پہ آپ دیکھیں گے جگہ، ہم ایک جگہ بیٹھے بلوچستان کے اندر، وہ گاڑی تھوڑا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا تو پتھر کے اوپر بیٹھ گیا، پتھر کے اوپر دیکھا زنگ لگا ہوا ہے، پوچھا یہاں پہ زنگ کیوں لگا ہے؟ کہ جی اس کے اندر لوہا ہے۔ آپ کے پتھر جو ہے وہ لوہے سے بھرے پڑے ہیں، معدنیات آپ کی جو ہے کرومائٹ، بیرومائٹ، دوسری جو معدنیات ہیں بھری پڑی ہیں، اور یہ نعمتوں کا چند ایک کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ساحل کے اوپر چلے جائیں، اتنا لمبا جو ہے ساحل اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، سال کے 365 دن کھلا رہتا ہے، 365 دن۔ رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، اس سے 15 ملک الگ ہو گئے، وہ الگ بات ہے، 6 مسلمان ریاستیں الگ ہو گئیں، اور یہ یوکرائن اور دوسرے ملک اس سے الگ ہو گئے، لیکن اب بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ لیکن اس کے پاس کوئی ایسا ساحل نہیں ہے، ایسی بندرگاہ نہیں ہے کہ پورا سال کھلی رہے، وہاں پہ منجمد ہو جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے، اور اس کی وہ تجارت نہیں ہو پاتی۔ اسی کی تلاش میں تو وہ افغانستان اور اس سے آگے اس کا ٹارگٹ پاکستان اور بحرین تھا، لیکن یہ تو جہاد کی برکت ہے کہ اس کو واپس لوٹنا پڑا، اور ایسا پلٹا کہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوا، لیکن اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیگر نعمتوں کا، اور سب سے بڑی نعمت آپ کی نوجوان نسل، جس کے 60% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کے پاس مشتمل ہو، اس سے بڑا خزانہ اور کیا ہوگا؟ یہ خزانہ آپ کے ملک کے اندر ہے۔ آج فن لینڈ چلے جائیں، دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہے، وہاں پہ آپ کو آبادی نہیں ملے گی، بچے نہیں ملیں گے آپ کو، فیملیز ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ میاں بیوی جس کیفیت میں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، ماں کہیں رہ رہی ہے اور باپ کہیں پہ رہ رہا ہے، اور میاں بیوی کی حیثیت سے وہ رہ رہے ہیں، اور آگے اولاد وہ پیدا نہیں کر رہے، اس لیے کہ کون جھنجھٹ میں پڑے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نوجوان نسل، یہ بچے جو ہمارا مستقبل ہیں، جو روشن امید ہیں، وہ اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وہی جب میں نے پہلے عرض کیا، ہوا یہ کہ اتنی نعمتوں کو ہوتے ہوئے ہم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ کا شکر کیا تھا کہ اللہ کا دین یہاں پہ بالفعل نافذ کیا جاتا، جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، اور یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مقصد یہ تھا کہ ہم کلمے کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ میرے اپنے والدین انڈیا سے ہجرت کر کے آئے، اور وہ کہتے ہیں، ہماری والدہ بتایا کرتے تھے مرحومہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو کہا کرتے تھے، ہم کہتے تھے پاکستان جانا ہے ہم نے، وہاں کلمہ پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، نماز روزے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، اللہ کے دین کے اوپر چلنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، یہاں تو قدم قدم پہ مشکلیں ہیں۔ اور یہ وہ فکر لے کے وہاں سے انڈیا سے چلے اور یہ پاکستان میں پہنچے، لیکن یہ فکر آہستہ آہستہ معدوم ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے۔ دستور ہم نے دین کے مطابق نہ بنایا، یہ تو الحمدللہ ایک جد و جہد ہے جس کے نتیجے میں 73 کے دستور میں ہم نے قرآن و حدیث کو بالادستی کی طرف لے کر آئے کہ وہ اس کا حصہ بن گیا قرارداد مقاصد کی صورت کے اندر، ورنہ تو ہم نے اس کا حصہ بنا ہی نہیں تھا۔ اور آج بھی شراب آپ کے یہاں عام ہے،
بجلی کو جو خریدنا چاہے شراب اس کو مل جائے گی، دوسرے غلط کام جو ہے کرنا چاہے وہ سارے کام کرنے کے لیے آزادی ہے۔ بے شمار قوانین ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہیں۔ اسی ملک کے اندر ہم نے جو ہے وہ ہمارے آئلی قوانین ہیں وہ ہم نے قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہوئے بنا دیے۔ آئلی قوانین آپ کو معلوم ہے ایوب خان صاحب کے دور میں بنے، وہ ہمارے اس کے خلاف تھے جو دین اسلام نے ہمیں ہدایات دی۔ کیا یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے کفر کی اس میں نہیں آتی کہ ہم نے ناشکری کی بجائے اس کے کہ اللہ کا دین نافذ کرتے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ایک وقت تک تو ترقی کی، ہمارے ڈیم بھی بنے، نہریں بھی بنی، پورا ایک نہری نظام ہے اور پاکستان سرسبز بھی ہوتا چلا گیا، لیکن اس کے بعد یہ مشکلات جو ہے بڑھنا شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا آج ہم IMF کے 22ویں 23ویں 24ویں پروگرام کے اوپر پہنچتے چلے جا رہے ہیں کہ IMF سے جو ہے منتیں ترلے اور اس سے، اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرضوں کا جو نظام ہے جس کی بنیاد سود کے اوپر ہے اس سودی نظام کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ جاری ساری کر دیا، اور آج کیفیت یہ ہے کہ 135-36 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں۔ پچھلے سال ہم نے $20 بلین جو ہے وہ قرضہ واپس کیا ہے، $16.5 بلین جو ہے آپ نے IPPs کا دینا ہے، یہ جن سے ہم بجلی خرید رہے ہیں نا، خرید کیا رہے ہیں؟ خریدتے بھی نہیں ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ ابھی امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بیان آپ نے پرسوں پڑھا ہوگا، ایک صرف کمپنی IPP جو ہے اس کو 28 ارب روپیہ جو ہے ایک یونٹ بجلی پیدا کیے بغیر ہم نے اس کو ادا کیا، ایک بھی یونٹ نہیں پیدا کیا اس نے، 28 ارب روپیہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ادا کیا ہے صرف بجلی پیدا نہ کرنے کا۔ اور یہ جو IPPs کو ہم جو ہے اس طریقے سے پے کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو پے کر رہے ہیں، بجلی کے آپ دیکھیں نرخ کہاں پہ پہنچ گیا ہے، بجلی مہنگی سے مہنگی ہماری جان کو لاگو ہو گئی ہے، اور کیفیت ہے کہ ابھی بھی 5500 ارب روپیہ ہم نے جو ہے وہ ان کا قرض دینا ہے، جو گردشی قرضہ جسے کہا جاتا ہے، 505 ارب روپیہ یہ ہم نے دینا ہے، جس کو ہم سرکل آف ڈیٹ کہتے ہیں، جس کو ہم گردشی قرضہ کہتے ہیں، یہ ہمارے سر کے اوپر سوار ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ وطن عزیز اس وقت 85,000 ارب روپے کا جو ہے مقروض ہو چکا ہے، اور یہ قرضہ ہر دن آنے والے دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ اپنے بجٹ کے اندر دیکھیں پچھلے سال جو کیفیت تھی کہ ہم نے 7,303 ارب روپے ہم نے رکھے اپنے بجٹ کے اندر سود کی ادائیگی کے لیے اور قرضوں کی واپسی کے لیے، اس کو کہتے ہیں ڈیٹ سروسنگ کے لیے 7,303 ارب روپیہ، لیکن اب جو کیفیت ہے تقریباً 8,500 ارب روپیہ یہ تقریباً ہمیں اس سال میں دینا ہے 30 جون تک، اور اگلے سال کے لیے 9,000 ارب روپے سے زیادہ جو ہے ہمیں اس مد میں رکھنے پڑیں گے، اور آخر میں جا کے پتہ چلے گا وہ بھی شاید 10-11,000 ارب روپیہ جو ہے وہ بن گیا ہے جو ہم نے سود اور قرضوں کی واپسی کے اندر ادا کرنا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس کے اندر جو ہم نے یہاں پہ معاشی نظام یہاں پہ تشکیل دیا، اور اللہ کے رسول کے خلاف ایک جنگ کے اندر جو ہے ہم مبتلا ہو گئے۔ یہ جنگ ہے جسے اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی 279 نمبر آیت کے اندر فرمایا، 275، 76، 78، 79 چاروں آیتیں جو ہیں قرآن پاک کی اسی حوالے سے ہیں، اور اس میں 79 کے اس سے پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا تجارت کو، حرام کیا ربا کو، لیکن ہم تو اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرما دیا تھا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جو ہے وہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور ربا کا جو ہے وہ خاتمہ کرتا ہے، کمی لاتا ہے ربا کے معاملات کے اندر، یعنی جو بھی ربوی معاملات سود پہ معاملات تم کرو گے نتیجہ کمی کی صورت میں نکلے گا، لیکن تم صدقے کی بنیاد پہ، اور سورہ روم میں کہا زکوٰۃ کی بنیاد کے اوپر کرو گے کام تو اللہ پاک اس میں بڑھوتری دے گا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ یوربی صدقات، کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم ایک چھوٹا سا جانور کا بچہ پالتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے کو جو تم نے اس کی خوشنودی کے لیے دیا ہوتا ہے اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پہ اللہ کے اس سے ہاتھ تو نہیں ہے جیسے ہمارے، ایک مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کو پالتے ہو۔ چھوٹا سا بچڑا ہوتا ہے، کٹا ہوتا ہے، بڑے ہو کے جانور بن جاتا ہے فل فلیج، تو اللہ اس کو پالتا ہے اور حتیٰ کہ وہ بہت پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔
اتنا اس کو بڑا کر دیتا ہے، اور کل قیامت میں بندے سے کہا جائے گا تیرے اعمال بتائے، اللہ اتنے تو میں نے کیے ہی نہیں، اسے بتایا جائے کہ یہ تمہارا صدقہ ہے جو تم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کیا تھا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم نے اپنے نظام کو سود کے اوپر مبنی بنا لیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف براہ راست جنگ کے اندر آ گئے۔ ہر بن من اللہ و رسول ہی 279 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا البقرہ کے اندر کہ یہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف، کہ ٹھیک ہے آ جاؤ پھر مقابلہ کر لو، دیکھ لو کون جیتتا ہے یہاں پہ، اور یقیناً ہم نہیں ہارنا ہے، جیت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی ہونی ہے جو بھی کیفیت ہو، اور اس کے اندر ہم دن بدن جو ہے وہ ہارتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سودی نظام ہمارے اوپر جو ہے وہ لعنت بن کے جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بینک ہمارے اس وقت 22% شرح سود کے اوپر جو ہے وہ قرضے دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم مسلمان ملک ہیں اور ہمارے ملک کے اندر جو سود کی شرح وہ 22% ہے اس وقت، اور جب آپ لینے جائیں گے تو ایکچوئل جو ہے شاید بعض کا 26 27 28 بعض کا 35% پہ چلی جاتی ہے۔ آپ خطے کے ممالک کو دیکھ لیں، ہمارے ساتھ انڈیا ہے، انڈیا میں یہ 6.5% ہے شرح سود، اور بنگلہ دیش کے اندر 6% ہے، چین میں 3.55% ہے یعنی 3.5%، سری لنکا میں 11% ہے، ایران میں 18% ہے، پاکستان ایران دونوں مسلمان ملک ہیں، وہاں 18% ہے، ہمارے یہاں 22% ہے، خطے میں سب سے زیادہ۔ اور جو کافر ملک ہیں آپ اندازہ کیجئے، جاپان میں -0.1%، جس سعودیہ میں بھی 6% ہے، سعودیہ میں 6% ہے، قطر میں 6.25% ہے، اور کویت میں 4.25% ہے، 4.25%، اور UAE میں 5.4% ہے، یعنی سارے ہی ڈبل ڈیجٹ سے نیچے ہیں۔ ہمارے ہیں جو ڈبل ڈیجٹ کو بھی ڈبل کر لیں تو اس کے بعد جب ہم 22% کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ناروے میں 4.25% ہے، اور ملائیشیا میں 3% ہے، اور اسی طرح سے سوئٹزرلینڈ کے اندر 2.25% ہے۔ اب یہ دیکھیے 2.25% جو ہے وہ زیادہ زیادہ وہ آپ کے پیپرز کے اخراجات ہی اس میں پورے ہوتے ہوں گے، لیکن یہ جاپان میں آپ دیکھیے کہ مائنس کے اندر، مائنس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا پیسہ بینک کے اندر رکھوائیں اور اس کے اوپر اس کو سروس چارجز بھی پے کریں۔ مائنس کا مطلب تو یہ بنتا ہے نا کہ بینک آپ کو کچھ نہیں دے گا، آپ نے بینک کو ادا کرنا ہے اس کے بدلے میں جو آپ کے پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو گویا یہ وہ کیفیت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سود کے نظام سے نجات حاصل کرتے، ہم نے اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیا۔ آپ یاد رکھیے کہ جتنی شرح سود زیادہ ہوگی اتنی ملک کے اندر سرمایہ کاری کم ہوگی، اس لیے کہ اکنامکس آپ میں سے جنہوں نے پڑھی ہے یا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شرح سود کے اندر اور سرمایہ کاری کے اندر نیگیٹو جو ہے تعلق پایا جاتا ہے۔ جتنی شرح سود کو بڑھاتے جائیں گے اتنی سرمایہ کاری کم ہوتی جائے گی، اس کو کم کر دیں سرمایہ کاری بڑھ جائے گی۔ یہ اصول ہے دنیا بھر کے اندر معاشیات کا، اور ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ اس وقت نئے کارخانے لگنے بالکل بند ہیں، پرانے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ٹیکسٹائل ملیں جو ہیں ان میں بے شمار جو ہے انہوں نے کاروبار ختم کیا ہے یا اپنے ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، اس لیے کہ اتنی زیادہ شرح سود کے اوپر ممکن نہیں ہے کوئی کاروبار کرنا۔ اور اس وقت جتنا قرضہ لے رہی ہے وہ گورنمنٹ لے رہی ہے، بینک اس وقت عیاشی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو 22% مل رہا ہے بیٹھے بٹھائے، کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، عوام کو تو ہر ایک کے ساتھ الگ الگ نمٹنا پڑتا ہے، گورنمنٹ کو تو وہ دے کے لو جی پکڑو، اور گورنمنٹ دے کے جو اپنی عیاشی کر رہی ہے، اور اس کا خمیازہ مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پیمنٹ تو میں نے اور آپ نے کرنی ہے نا، اس کے اوپر جتنی پیمنٹ ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں یا ڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں، حالانکہ دنیا بھر کے اندر اصول یہ ہے کہ ٹیکس جو ہیں وہ جو ٹیکس پیئر اس کو براہ راست دینے چاہیے اور وہ قومی خزانے کے اندر جائیں، اور میجر ٹیکسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہونے چاہیے۔ ڈائریکٹ ٹیکس سے مراد ہے جسے آپ انکم ٹیکس کہتے ہیں کہ آپ کی جو آپ نے کمایا اس میں سے آپ گورنمنٹ کو ادا کر دیں، یا آپ کا ویلتھ ٹیکس ہے، آپ کے پاس دولت ہے اس میں سے آپ پے کریں، یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ براہ راست نہیں لے رہی، آپ نے پانی کی بوتل خریدی ہے تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے ٹیکس ادا کرنا ہے، آپ نے جو ہے پیٹرول ڈلوایا اس کے اوپر ٹیکس ادا کرنا ہے، آپ نے بجلی خریدی ہے اس کے اوپر ٹیکس ادا کرنا ہے، تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کہلاتے ہیں۔ اس میں غریب بھی مارا گیا، امیر کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اس کو تو فیل ہی نہیں ہوتا، یعنی ظاہر ہے کہ دونوں کو آپ نے برابر کر دیا۔ حالانکہ دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے،
انہوں نے وہ 798 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو ایبلٹی ٹو پے ہے اس کو پیش نظر رکھو. کون کتنا دے سکتا ہے خراج کے حوالے سے تھا. وہ خراج جو ہے اتنا لیا جائے جو جتنا وہ ادا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ لیا جائے. یہ بات 18ویں صدی کے اندر ایڈم اسمتھ لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں. جو اصول حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے تھے ٹیکسیشن کے حوالے سے یا خراج کے حوالے سے، اسی کو کیننز آف ٹیکسیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایڈم اسمتھ لکھ رہا ہے 18ویں صدی میں. اور ایگزیکٹلی وہی ہیں، اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں ایبلٹی ٹو پے کو پیش نظر رکھیں. کون کتنا ادا کر سکتا ہے. ہم نے سب کو برابر کر دیا. ایک جو دہاڑی دار ہے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا جو ہے ایک امیر ترین شخص جو ہے کھربوں پتی دے رہا ہے. تو یہ جو ظلم کا نظام اس طرح سے ٹیکسیشن کے سلسلے میں، اور یہ ٹیکس جو ہے ہر روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور کسی نے وہ ابھی پچھلے دنوں کارٹون بنایا تھا کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو نچوڑ کے اس میں خون کا آخری قطرہ جو ہے وہ بھی ٹیکس کی صورت میں جو ہے وصول کر رہی ہے. یہ جو نظام ہے آپ کے یہاں موجود، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کی وجوہات کے اندر اگر ہم جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ. فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ریونیو یا آپ کی جو آمدنی ہے وہ کم ہے، آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں. اور یہ جو ڈفرینس ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے، اس کو فسکل ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے، یہ مالیاتی خسارہ کہا جاتا ہے. اور ہمارا مالیاتی خسارہ اس وقت 9,000 ارب روپے ہے. 9,000 ارب روپے. اور اس میں سے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تقریباً 8,000 ارب روپے کے قریب تو آپ نے جو ہے وہ سود ادا کرنا ہے اور قرضوں کی واپسی ہے. آپ سود کو ختم کر دیں آپ کا خسارہ 1,000 ارب روپے رہ جائے گا. آپ کے 3400 ارب روپے جو ہے وہ لوگوں کے ذمے ہیں، ان کے اوپر سٹے ہوا ہے. اگر وہ سٹے ختم ہو جائے تو 3,400 ارب روپے وہاں سے آ جائیں گے. آپ تو پلس میں آ گئے نا. یعنی سود کا آپ خاتمہ کر دیں اور یہ جو لوگوں سے لینے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائیں. آپ اسمگلنگ کو روک لیں، 3,400 ارب روپے آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. اسمگلنگ کو روک لیں، اس کو ڈاکومنٹڈ کر لیں. اس کو کہتے ہیں دستاویزی معیشت. آپ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان میں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہا ہے، ATF افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ATT جو ہو رہا ہے، انڈیا سے مال آ رہا ہے، افغانستان جا رہا ہے، اس میں تیل بھی ہے، اس میں ٹائر بھی ہیں، اس میں دوسری چیزیں بھی ہیں. وہ سارا مال وہاں پہ جاتا ہے، اس میں الیکٹرانکس کا سامان بھی ہے. افغانستان پہنچا، وہاں سے جو ہے واپس پاکستان پہنچ جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکس آپ نہیں ادا کر رہے ہوتے. اور اربوں روپیہ جو کہ اگر پاکستان براہ راست منگواتا وہ ٹیکس کی صورت میں کھربوں روپیہ آپ کے پاس آنا تھا، وہ اس طرح سے اسمگلنگ سے کسی کھاتے میں نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں انڈاکومنٹڈ اکانومی. آپ دیکھیے کہ ادھر سے مستونگ آپ چلے جائیں، کلات چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں جو تیل لے کے. ہزاروں لیٹر تیل روزانہ جو ہے ایران سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے، کسی کھاتے میں نہیں ہے. آپ یہاں سے پیٹرول لے رہے ہیں تو آپ ٹیکس لے رہے ہیں. وہاں پہ جو پیٹرول آ رہا ہے کراچی تک جا رہا ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کے اوپر. ٹیکس سارا آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ٹیکس جو ہے آگے چلا جاتا ہے ان قرضوں کی واپسی کے اندر اور حکومتی عیاشیوں کے اندر. اگر ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں تو اس سے ہم بہت حد تک جو ہے اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہیں. غربت پاکستان میں ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پچھلے 1-2 سال پہلے یہ 34% تھی، اور یہ جو موجودہ سال ہے ہمارا سال 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے، 30 جون کو ختم ہوتا ہے. اس میں تقریباً 39.4% کے قریب لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے. یعنی بجائے غربت ختم ہونے کے، ہم 2005 میں 6 میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں پاورٹی لائن سے بلو جو لوگ ہیں ان کی تعداد 22% ہے. آج وہ 39% سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. یعنی ہر آنے والا دن جو ہے آپ کے یہاں غربت میں اضافہ کر رہا ہے. آپ کہیں گے نظر تو نہیں آتی اتنی، لوگ کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، لیکن ہم تو صرف یہاں لاہور اور لاہور کے گرد و نواح میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں نا. کبھی آپ چلے جائیں سندھ کے اندرونی علاقوں کے اندر، آپ چلے جائیں کہیں پہ راجن پور کے اندرونی علاقوں کے اندر، اور اسی طرح سے پنجاب کے دور دراز علاقوں کے اندر، اور اسی طرح سے KPK کے علاقوں کے اندر، پتہ لگ جائے گا کہ پینے کا پانی بھی وہاں پہ مہیا نہیں. پینے کا پانی، 2 وقت کی روٹی کھانی لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو سر چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سفید پوش ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ
بے روزگاری جس طرح سے بڑھی ہے ہمارے ہاں، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ 56 لاکھ لوگ پاکستان میں بے روزگار ہیں۔ بے روزگار اس کو کہتے ہیں کہ جو کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کام نہیں مل رہا، اس کو بے روزگار۔ بے شمار لوگ تو وہ جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے، جیسے ہمارے پینشنر ہیں یا وہ لوگ جو ریٹائر ہو گئے یا بزرگ ہو گئے، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے ان ایمپلائڈ کے اندر۔ ان ایمپلائڈ میں صرف ان لوگوں کو شمار کیا جاتا ہے جو کام کرنے کی عمر میں ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، کام نہیں مل رہا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملازمت ہو، کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں ہو، ان کے پاس وسائل ہو تو چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، اور اگر نوکریاں ہوں تو نوکری کر لیں۔ تو 56 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت بے روزگاری کا شکار ہیں، اور یہ کل ہماری جو کام کرنے کے قابل آبادی ہے اس کا 8.5% ہے۔ 8.5% کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہمارے ہاں۔ افراط زر کی کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے چند سالوں کے اندر ہم جہاں تک پہنچے ہیں کہ 36% تک، اب گورنمنٹ پتہ نہیں ہر روز جو ہے وہ بتا دیتی کہ اب ہم 20%، 22% کے اوپر آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں سستی ہوئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے سال جب آپ نے ڈبل روٹی لینے گئے تھے تو وہ فرض کریں کہ آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہے، تو جو ڈبل روٹی پچھلے سال آپ کو 2 سال پہلے 60 روپے میں مل رہی تھی، اب وہ آپ کو 150 روپے میں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ اور یہ 2.5 گنا سے اس کے اندر اضافہ پرائس کے اندر۔ گندم سستی ہو گئی، کسان بیچارہ مارا گیا، اور آپ نے جو 400 ارب روپے کی گندم باہر سے منگوا لی، اور جو کسان ہے یعنی تقریباً 300 ارب روپے کی آپ نے گندم جو ہے منگوا لی۔ زر مبادلہ جس کے لیے ہم منت کر رہے ہیں IMF کی کہ $1 بلین ہمیں قرضہ دے دو، $1 بلین کی ہم نے گندم منگوا لی اور کسان کو جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ گندم جو ہم نے کسان سے خریدنی تھی اور کسان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا تھا، اب بتائیے اگلے سال کسان کیا کرے گا؟ 100 بار سوچے گا کہ ہم گندم لگائیں کہ نہ لگائیں، لیکن مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے گا؟ گندم نہیں لگائے تو کہاں جائے گا؟ اس کے بعد کپاس کا بحران آ رہا ہے، کپاس بھی ورلڈ مارکیٹ کے اندر اس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ اب جو کپاس بونے والے ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ چینی والے جس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو گویا یہ جو کیفیات ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، اور زرعی شعبہ میں ہونا تو یہ چاہیے کہ 2 کیفیات اس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا کسان ہے، چھوٹے کسان تو ضرورت ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کی گندم جو ہے زیادہ اچھی قیمت کے اوپر جو ہے وہ خریدی جائے، اور اس کی جو دیگر فصلیں ہیں وہ اچھی قیمت کے اوپر خریدیں۔ اور یہ سپورٹ پرائس کا جو نظام ہے جو ہمارے ہاں عرصہ دراز سے، سپورٹ پرائس کا مطلب ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی قیمت کے اوپر گورنمنٹ خریدے گی اور وہ ایک مارکیٹ ریٹ بن جائے گا، اور سب لوگ جو ہے اسی قیمت پہ خریدیں گے۔ اب گورنمنٹ نے سپورٹ پرائس جو ہے یہاں پہ 3900 3900 روپے مقرر کی، لیکن کتنے کسان ہیں جن سے خریدی گئی؟ اور مارکیٹ میں آپ تو یہ اس علاقے میں جانتے ہی ہوں گے کہ اور مختلف علاقوں کے اندر 2800 روپے من تک جو ہے وہ گندم بک چکی ہے، 2800، 2900، 30، 31، 3200، اور کسان بیچارہ مجبور ہے، وہ رکھے تو کہاں پہ رکھے؟ اس کے بڑھولے تو اتنے ہی ہیں کہ اس کے اندر وہ محفوظ کر کے رکھے۔ وہ بیچارہ مجبور ہو کے، ہونا یہ چاہیے کہ اس کو سبسیڈائز کیا جائے اور اس کو سپورٹ دی جائے، اور اس کے مقابلے میں بڑے جاگیردار جن کی جاگیروں میں 12 ریلوے اسٹیشن آتے ہیں، سندھ کے اندر اتنے بڑے بڑے جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر ریل کا چلتی ہے، اور ریل جو ہے اس کے 12 اسٹیشن اس کے زمینوں کے اندر آتے ہیں، اتنی بڑی بڑی جاگیریں، اور ساری جو ہیں وہ انگریز کی خدمت کر کے حاصل کی ہیں۔ ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ بغیر ٹیکس کے ساری عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ان کا ہر شہر کے اندر، اسلام آباد میں الگ گھر ہے، کراچی میں الگ گھر ہے، مختلف شہروں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں۔ پیچھے مزارے بیچارے جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور وہ کام کر رہے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں، عیاشی جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں سے ابھی میں گزر کے آیا، آپ کی ساری زرعی زمینیں جو ہیں وہ آرچرڈ بنی پڑی ہیں، آرچرڈ بنی پڑی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کتنا ٹیکس ادا کیا گیا؟ اگر اس کا ہم جو ہے وہ نکالیں، ڈیٹا نکالیں، کتنا ٹیکس ادا کیا؟ یہ ریئل اسٹیٹ والے کون سے ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ کھربوں روپے کی زمینیں جو ہیں وہ بیچ کے، یعنی کوڑیوں کے مال جو ہے بھاؤ جو ہے وہ خریدتے ہیں، اور اس کے بعد کروڑوں میں اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیتے۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار، جتنا بحریہ کی بات کریں یا کسی اور کی بات کریں یا ڈیفنس کی بات کریں یا دوسرے اداروں کی بات کریں، کہ یہ زمینیں ہماری زرعی زمینیں انہوں نے لاکھوں میں جو ہے وہ خریدی، لاکھوں روپے ایکڑ کے حساب سے،
اور کروڑوں روپے کے حساب سے جو فی کنال وہ اس کو بیچ رہے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس تو کوئی نہیں ادا کرتے. حالانکہ اب یہ دو بڑے شعبے جو ہیں، یعنی میں ایک طرف جاگیردار کی بات، زمیندار کی بات نہیں کر رہا، جاگیردار کی بات کر رہا ہوں. جاگیردار جو ہے، جو جس کے پاس سارے وسائل اکٹھے ہو کے پہنچتے ہیں، وہی سیاست کر رہا ہے، وہی جو ہے سارے وسائل اکٹھے کر رہا ہے اور وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کے ملک سے پیسہ لوگوں نے لوٹا. آپ کہیں گے کیسے لوٹا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ سوال یہ ہے کہ صرف ایک کیس کو سامنے رکھ لیں، 12.5 ارب ڈالر، 1250 ارب ڈالر اور 30,000 پراپرٹی ابھی دبئی کے اندر پاکستانیوں نے خریدی ہے. دنیا میں پہلے نمبر پہ انڈیا ہے اور دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے، باقی ملک سارے اس کے بعد آتے ہیں جو وہاں پہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم $1 بلین کے لیے رو رہے ہیں ہم، اور IMF کے سامنے منتیں کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پاؤں پڑ رہے ہیں، جو حکم وہ دیتا ہے وہ جناب سرکار ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ 12.5 ارب ڈالر جو ہے کہاں سے گئے؟ انہوں نے روپے میں تو نہیں لیے ہوں گے کہ آپ نے روپے دے دیے، لو جی دبئی والوں یہ روپے ہم آپ کو دے رہے ہیں تو ہمیں جو ہے زمین دے دو. ہم نے ڈالر ہی پے کیے ہوں گے نا، وہاں پہ ریال بھی نہیں پے کیے ہوں گے، دینار اور درہم بھی نہیں پے کیے ہوں گے، ہم نے تو ڈالر پے کیے. سوال یہ ہے کہ یہ ڈالر کہاں سے آئے، کہاں کمائی کی؟ کیا الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن کے آج گوشوارے اٹھا کے دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا اس میں سے کس نے جو ہے پیمنٹ کی ہے. ابھی حافظ نعیم الرحمن صاحب نے سوال اٹھایا نا کہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ دیکھ لیں، FBR کا ریکارڈ دیکھ لیں، اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ دیکھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس میں سے کتنے جو ہے 62-63 کے اوپر پورا اتر رہے ہیں، کس نے جو ہے وہ ٹیکس ادا کر کے سارے مال لوٹ کے جو ہے یہ زمینیں خریدی ہیں. کیا اس کا سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم 12.5 ارب ڈالر جو ہے وہ یہاں سے لوٹ کے وہاں پہ پہنچا ہے، اور آپ کو شاید یہ علم ہو کہ یہاں پہ صندوق بھر کے ڈالر گئے ہیں پاکستان سے. صندوق، یہ پچھلے دن بھی اخبارات کے اندر خبر تھی، صندوق بھر کے ڈالر جو ہے باہر گئے ہیں پچھلے عرصے کے اندر، چند سالوں کے اندر. اور جو ڈالر یہاں سے اسمگل ہوتا رہا ہے کہ ایک بندہ بلوچستان میں 12 چکر لگا کے آتا رہا ہے ایک دن کے اندر. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ دیکھیں نا، جو بارڈر ایریا ہے وہاں سے آپ ایک بندے کو پکڑائیں پیسے، وہ بارڈر کراس کر کے جا رہا ہے، وہاں پہ آگے بندہ کھڑا ہے، اس کو ہینڈ اوور کر کے وہ واپس آ گئے، پھر دوسرے چکر کے اوپر چلا گیا. اور یہ یہاں سے ڈالر اس سے کیسے جاتے رہے ہیں. ایسے تو پاکستان کو کنگلا نہیں کیا گیا. تو اگر یہ ڈالر ہمارے پاس آج افغانستان آپ دیکھیے کہ جہاں پہ ڈالر یہاں سے جاتے رہے، ہم نے ان کی مدد کی، سب کچھ کیا، اب وہاں پہ ڈالر 75 روپے کا، اور ہمارے یہاں اب 280 کے لگ بھگ ہے، پہلے 300 کے قریب جو ہے چلا گیا تھا. اور افغانستان مفلوق الحال، کچھ نہیں ہے وہاں پہ اس وقت، اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پہ 75 روپے کا ڈالر ہے. وہاں بھی چیزیں ہمارے مقابلے میں بہتر ہے اور سستی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہماری کیفیت، اور یہاں سے اسمگل ہو کے سامان وہاں پہ جا رہا ہے، اور ان کی چیزیں جو ہے اسمگل ہو کے جو ATT کے میں نے بتایا وہ پاکستان میں آ رہی ہیں اور کمائیاں ادھر چل رہی ہیں. ان چیزوں کو کیوں نہیں ہم کنٹرول کر پائے؟ پھر آپ دیکھیے کہ حکومتی عیاشیاں جو ہیں، اس کا بڑے فگر آتے رہے ہیں اخبارات کے اندر، میڈیا کے اوپر، کہ ہماری بیوروکریسی جس طرح سے ان کو مراد حاصل ہیں. آپ یہ ان کے محکمے کو دیکھ لیں، سوئی گیس کے محکمے کو دیکھ لیں، آپ بجلی کے محکمے کو دیکھ لیں، ان کی بجلی فری ہے، ان کی سوئی گیس فری ہے، اور وہ اربوں روپیہ وہ آپ کے کھاتے میں پڑتا ہے، پے اس کا بل آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، اور وہ مراعات لے کے پھر میرے ایک کلاس فیلو، ہم اکٹھے BSc اکنامکس میں تھے، MSc اکنامکس میں ہم اکٹھے تھے، وہ بتا رہا ہے کہ میں نے چند سالوں کے اندر کوئی 100 ملکوں کا دورہ کر لیا جب میں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر تھا جوائنٹ سیکرٹری کے طور پہ. تو چند دن بعد پتہ چلتا تھا فلاں ملک میں گئے یا فلاں. کہہ رہے آپ سوچ نہیں سکتے، میں تو چلو جنرل اس میں تھا، بیوروکریسی بھی باقاعدہ حصہ نہیں تھا، میں اتنے ملکوں میں گیا ہوں، تو وہ خود جو بیوروکریسی کا حصہ ہے وہ کتنے ملکوں میں جاتے ہوں گے، اور وہاں سے کیا کمائیاں کرتے ہوں گے، اور یہاں سے کیا کچھ لے کے جاتے ہوں گے. تو یہ کیفیات ہمارے سامنے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں پاکستان میں کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے. کاروبار کرنا جو ہے دنیا بھر کے اندر دبئی کیوں فلورش ہوا ہے؟ دبئی کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو سہولتیں دی ہیں کہ آپ کاروبار کریں، آپ کو ہم سہولت دیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے جو کاروباری لوگ، اب انڈیا بھرا پڑا ہے وہاں پہ، ان کو سہولتیں. ایون آپ دیکھیں آپ کا چاول یہاں سے
حافظ آباد سے چلتا تھا، ہمارے مختلف علاقوں سے چلتا تھا، اور اس کے اوپر جو لگا ہوتا تھا رائس آف انڈیا، یہاں سے جا رہا ہے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور رائس آف انڈیا کے نام سے جو دبئی میں بک رہا ہے۔ بعد میں حکومت کو خیال آیا تو ہمارے آڑتیوں نے کیا کیا کہ اندر جو ہے وہ تھیلا بنا دیا رائس آف انڈیا، اوپر لگا دیا رائس آف پاکستان۔ جب وہاں پہ گیا تو اوپر کا تھیلا اترا، نیچے رائس آف انڈیا کے نام سے وہ بک رہا ہے۔ اور یہ کیفیت ہم اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی دیانتداری اور اس کا جو معاملہ ہے وہ اس کی ایک کیفیت جو ہے ہمارے اس، اور نتیجہ ہے کہ وہاں پہ چاول کی مارکیٹ ساری انڈیا کے پاس، چاول پاکستان پیدا کر رہا ہے، باسمتی ہمارا ہے، کرنل چاول حافظ آباد کے قریب کرنل کی مل ہے، اور وہاں پہ یہاں سے آغاز ہوا ہے کرنل کے چاول کا، پہلا جو بیج بنا ہے، اور جہاں سے، اور وہ کرنل کا چاول وہاں پہ جو ہے انڈیا نے اپنے نام جو ہے اس کو جو ہے وہ رجسٹر کروا لیا۔ یعنی ہماری کوتاہیاں، اور اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ والی جو کیفیت ہے، پھر ہماری پالیسیز جو ہیں، جو ہم اکنامک پالیسی بناتے ہیں اور دیگر جو پالیسیز ہم بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے، ہر آنے والی حکومت پچھلی پالیسی اٹھا کے پھینکتی ہے، اپنی پالیسی جو ہے بنا کے جو ہے سامنے لے آتی ہے، کوئی پائیداری نہیں ہے، کوئی نہیں لوگوں کو پتہ۔ کاروبار کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں آپ کاروبار کے لیے چلے جائیں کہ آپ نے کوئی کارخانہ لگانا ہے، کوئی دوسرے آپ نے کاروبار کرنا ہے، یا آپ نے کوئی شاپ بنانی ہے، 32 محکمے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، ادھر کارپوریشن والے، ادھر LDA والے، ادھر انکم ٹیکس والے، ادھر سیل ٹیکس والے، گنتے چلے جائیں، کوئی 32 کے قریب جو ہے محکمے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کو آسانی دیں، دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایز ٹو ڈو ورک یا ایز ٹو ڈو بزنس، آپ ایز کریں، لوگوں کو آسانی دیں کاروبار کرنے کے لیے، لیکن ہم جو ہے ان کی ایسی کر کے رکھ دیتے ہیں جو ہے کاروبار کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ کس طرح سے کاروبار پھلے پھولیں گے، کس طرح سے انویسٹمنٹ ہوگی۔ ایک تو انویسٹمنٹ میں بات بتا چکا ہوں کہ آپ نے شرح سود اتنی زیادہ کر دی ہے کہ اس کے نتیجے میں کاروبار کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ٹیکسٹائل آپ کی مہنگی ہو گئی، ایکسپورٹ آپ کی جو ہے رک گئی، کم ہو گئی، پہلے سے ختم تو نہیں ہوئی لیکن کم ہو گئی۔ دنیا بھر کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قیمتیں ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے، یعنی مقابلہ کرنے والی ہونی چاہیے۔ آپ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، انڈیا بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے، آپ کی چیز سستی ہوگی، زیادہ بکے گی، آپ کی مہنگی ہوگی، لوگ نہیں خریدیں گے دنیا بھر کے اندر۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو کم کریں۔ کاسٹ کیسے کم ہوگی؟ شرح سود کم ہوگی، اس کو لے کے آئیں نیچے، اور نمبر 2 آپ توانائی جو ہے یعنی گیس اور تیل، یہ جو ضرورت ہے، ڈیزل یا جو بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آپ سستے داموں فراہم کریں تو کاروبار کرنے والا جو ہے اس کے لیے آسانی ہوگی، اور کم قیمت کے اوپر وہ زیادہ چیز جو ہے تیار کرے گا، اور مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوگا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو زیادہ ایکسپورٹ آپ کر سکیں گے۔ جب بھی آپ کو ایسا موقع ملا ہے کہ آپ کی چیزیں سستی ہوئی تو آپ کی ایکسپورٹ بڑی ہے، لیکن ہم اس کو مہنگا کی چلے جا رہے ہیں، نتیجہ ہے کہ ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہماری نہیں بڑھ رہی، امپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے کاروباری لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے نا، آپ نے بھی کیا ہوگا، پیپسی کا، کوکا کولا کا کیا ہے نا آپ نے، اگر نہیں کیا تو میں کہتا ہوں آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ کو جتنی بھی اسرائیل کو فنڈنگ کرنے والی کمپنیز ہیں ان کا آپ کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اس پیسے سے فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے۔ الحمدللہ اب بچوں میں بھی احساس موجود ہے، آپ جائیں اسٹور کے اوپر، بچے کہتے ہیں نہیں یہ پروڈکٹ نہیں لینی، یہ اسرائیلیوں کی ہے، تو یہ جذبہ لوگوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو بائیک آؤٹ کریں۔ اب لیکن اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو پروڈیوسر ہے، جو پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی کوالٹی بہتر کریں، یہ بہترین موقع ہے۔ اگر جو ہے ہمارا صوفی والا یا دوسرا جو ہے وہ ان کے مقابلے میں اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ لے کے موجود ہیں ان کی، لیکن کوالٹی وہ نہیں ہے جو امپورٹنٹ چیزوں کی ہے یا یہ جو ملٹی نیشنل ان کی ہیں، ہم اس کے کمپٹیشن کے اوپر لے کر آئیں، اور آج ہم اپنے لوگوں کو گرویدہ بنا لیں اپنی پروڈکٹ کا، تو کل کو ان ساری کی جو ہے وہ ان کی پروڈکشن اور ان کی سیل کے اوپر ہم بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور پاکستانی اشیاء جو ہے ان کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ نہیں جا رہی۔ IPPs کے معاہدوں کی میں بات کر چکا ہوں، یہ جو بجلی پیدا کرنے والے ہیں، کچھ پیدا کیے بغیر ہم سے کتنے پیسے لے رہے ہیں اور کتنا قرضہ ہمارے اوپر چڑھ چکا ہے، اس کی میں بات پہلے کر چکا ہوں۔ 90 کمپنیاں ہیں، 90 میں سے 9 چائنا کی ہیں، 91 یا تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہے، یا نون لیگ کے لوگوں کی ہیں، یا PTI کے لوگوں کی ہیں۔ یہ 81 کمپنیاں جو ہیں
وہ ان تین پارٹیوں کے لوگوں کی ہیں، اور وہ مزے کر رہے ہیں کچھ پیدا کیے بغیر یا تھوڑی بہت بجلی. اس کو کہتے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز، کہ ہم نے چونکہ کیپیسٹی ہماری اتنی ہم نے بنا لی ہے، اب آپ بجلی خریدو نہ خریدو، ہم نے تو کیپیسٹی بنائی ہوئی ہے اور آپ کو پے کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز کی ہم پیمنٹ جو ہے کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ ہم بلا وجہ اس طرح کے جو اخراجات ہیں، اور اس میں 2-4 فگر آپ کے سامنے اور کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں کہ اس کیفیت سے بظاہر جو میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار دیے ہیں، بندہ کہتا ہے پھر یہ تو بڑی مایوس کن کیفیت ہے، مایوسی والی بات ہے کہ اگر یہ چیز اس طرح کی کیفیت موجود ہے. اب IMF باوجود اس کے کہ ہمارا خون نچوڑ رہا ہے، ان کا اپنا کہنا ہے کہ جو پاکستان نے پالیسیز بنائی ہیں ان پالیسیز کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کر لے. انکم ٹیکس وغیرہ کی دیگر جو پالیسیز ہیں اس کے اندر یہ پرسوں کے اخبار کی خبر ہے کہ پالیسی گیپ جو ہے اس وقت 6.9% ہے پاکستان میں. پالیسی گیپ 6.9% ہے، اور یہ بنتے ہیں 7,000 ارب روپیہ. یعنی صرف پالیسی کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کر لیا جائے ہمارا خسارہ کتنا ہے؟ 8,000 ارب روپے. 7,000 ارب روپے تو یہ IMF کا کہنا ہے کہ یہاں سے آپ کی یافت ہو سکتی ہے. دوسرا میں نے یہ بتایا تھا کہ جو IMF کے یہ جو بینظیر انکم سپورٹ ہے، آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں. 400 ارب روپے کے ہم نے بھکاری بنا دیے، بھکاریوں کی ایک فوج پیدا کر لی ہے. 400 ارب روپے ان کو ہم دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک یتیم ہے، ایک معذور ہے، ایک بیوہ ہے، ٹھیک ہے اس کی ضرور مدد کریں، لیکن وہ بے شمار لوگ جو اس وقت بینظیر انکم سپورٹ سے جن کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ ہمیں بھکاری بنائے ہیں نا. آپ کیوں نہیں اس میں سے 300 ارب روپے نکالتے؟ 100 ارب رکھ لیں آپ ان کے لیے، معذوروں، غریبوں اور بیواؤں کے لیے. باقی 300 ارب روپے سے آپ فیکٹریاں بنائیں، ان فیکٹریوں کے اندر ان کو کاروبار کام دیں، وہاں پہ مزدوری کریں اور وہاں سے اپنی کمائی کریں. پاکستان کی پیداوار بھی بڑھے گی اور کارخانے بھی لگیں گے، اگلے سال اور لگیں گے، اگلے سال اور لگیں گے، اکانومی ایکسپینڈ ہوگی. بجائے اس کے کہ آپ بھکاری بنائیں اور لوگوں کو روٹی کھانے کے اوپر لگا دیں، سارا دن وہ عیاشی کریں، ادھر ادھر پھریں، رات کو آگے روٹی ان کے لیے جو ہے تیار ہے، چلو جی بیٹھو اور روٹی کھاؤ. ٹھیک ہے روٹی کھلانا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن بھکاری بنانے کے تو نہیں نا کہ قوم کو آپ بھکاری جو ہے بنا دیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو سرکاری بیجا اخراجات ہیں ان میں سے آپ کم از کم 200 ارب روپیہ جو ہے یہاں سے آپ بچا سکتے ہیں. اور ابھی اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ ہم اس میں سے کتنا کٹ جو ہے لگا سکتے ہیں، اس عیاشی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. سود کی ادائیگی کے اوپر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 8,000 ارب روپیہ جو آپ دے رہے ہیں آپ کا بجٹ سرپلس میں آ جائے. یہ جو میں 3-4 مدیں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں، غیر قانونی تجارت کو ہم روک لیں، 700 ارب روپیہ یہ کیلکولیشن ہے کہ 700 ارب روپیہ ہم اس سے کما سکتے ہیں. اور یہ جو اسٹے آرڈر والی میں نے بات کی ہے 2,700 ارب روپیہ وہاں سے جو ہے آپ کے خزانے کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. اور اسی طرح سے معیشت کو ڈاکومنٹڈ کر کے 3,000 ارب روپیہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ سکتا ہے. اور اسی طرح سے جاگیرداروں کے اوپر زرعی ٹیکس اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس لگا کے 2,000 ارب روپیہ جو ہے آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے. اور اسی طرح سے IPPs کا جو معاملہ وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں. آپ لائف سٹاک کو جو ہے پروموٹ کریں. آپ دیکھیے کہ اس وقت ہم زرعی ملک ہے نا، اس زرعی ملک کے اندر ابھی بھی 51% ہماری زراعت جو ہے وہ گائے بھینسوں کے اوپر مشتمل ہے. پاکستان میں تقریباً جو ہے 6 کروڑ بھینسیں ہیں، 14 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ہمارے بھیڑیں بکریاں ہیں، اور اونٹ جو ہیں وہ کئی لاکھ جو ہے وہ اونٹ ہیں. اب ان کو آپ پروموٹ کریں. اب دیکھیں دنیا میں اس وقت خربوں ڈالر کی جو ہے، خربوں ڈالر کی میں کہہ رہا ہوں، یہ بڑی ذمہ داری سے، خربوں ڈالر کی حلال گوشت کی مارکیٹ ہے. ہمارا حصہ اس میں 1% بھی نہیں ہے. آپ یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوگ کیٹل فارم بنائیں، کسان جو ہیں اپنے کیٹل مویشی فارم بنائیں، وہاں پہ گائے بھینسیں بکریاں اور اس طرح سے دیگر جانور ہم ان کو ایکسپورٹ کریں، ان کا گوشت ایکسپورٹ کریں. کتنی کمائی جو ہے اس سے ہو سکتی ہے. اور اس کے ذریعے ہم، اور پھر اشیاء تعیش جو باہر، دودھ ہمارا باہر سے آ رہا ہے، ہماری یہ جو آپ دیکھیے جو ٹائل لگا رہے ہیں یہ باہر سے آ رہی ہے، حالانکہ ہمارا ملک بھرا پڑا ہے ان بہترین پتھروں سے. آپ سوات چلے جائیں، ایسا ایسا خوبصورت پتھر ہے ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں. مٹی ہم باہر سے، یہ کموڈ جو ہے یہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ان کے اوپر پابندی لگائیں کہ جس کے اوپر بلا وجہ جو ہے وہ زیر مبادلہ جا رہا ہے. یہ چند ایک اقدامات کی میں نے بات کی. میں ابھی بات مزید بھی آگے اس میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. کہنے سے مراد یہ کہ مشکل کوئی نہیں.
ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں، اللہ پاک نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل نکالا ہے، لیکن ہمیں آنا پڑے گا کہ کچھ سوچ اور فکر اپنی ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک نے ہمیں نکلنے کا راستہ بتایا، پہلے تو ہمیں اس راستے کو اپنانا پڑے گا۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقویٰ کو اختیار کر لیں، ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولیں، آسمان بھی برکتیں نازل کرے، زمین بھی برکتیں اگلے، لیکن دو شرطیں ہیں۔ پہلی ہے اپنے ایمان کو پختہ کرنا، اور دوسری شرط ہے تقویٰ کو اختیار کرنا، اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دیں۔ اور آخری بات کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا اچھا فارمولہ بتایا، سورہ نوح آپ پڑھ لیں، سورہ نوح کے اندر اللہ پاک نے فارمولہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی بتایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے لوگوں سے کہا لوگوں توبہ کر لو، استغفار کر لو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر پے در پے آسمان سے اللہ ہوائیں بھیجے گا، اور ہوائیں آتی تو کیا ہوتا ہے، بارشیں برستی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کہ تمہیں اللہ اولاد بھی دے گا، بیٹے بھی عطا کرے گا، اور تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، گویا تمہاری معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ معاشرت یہ ہے نا کہ اولاد ہو، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، اور یہ بیٹے خاص طور پہ کام کرنے والے ہمیں اللہ پاک نے عطا کیے، صرف ان کو ہم صحیح طریقے سے جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے تربیت دے لیں، ان کو کام کے اوپر لگا دیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زراعت اچھی ہو جائے، اور یہ جو افرادی قوت ہے اس کو ہم صنعت میں اور زراعت میں استعمال کر لیں، اور ہماری صنعتی پیداوار بہتر ہو جائے، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اس وقت دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ اس کا سافٹ ویئر کا بڑا کاروبار ہے، اس کے اندر ہمارے نوجوان جو ہے وہ جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں۔ اور اس کے بعد زراعت کا معاملہ آتا ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اگر یہ تم کرو گے تو تمہارے اللہ پاک باغات بنائیں گے، تمہارے باغ جو ہے ہرے بھرے ہو جائیں گے، تمہاری نہریں جو ہے جاری ہو جائیں گے، تمہاری زراعت اس کے نتیجہ اس کا جو نکلے گا، اللہ پاک کی طرف سے وعدے موجود ہیں، صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور یہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ پاک نے سورہ زمر میں یہ فرمایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور وَتُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اللہ کی انابت اختیار کر لو، اللہ کی قریب ہو جاؤ اور اس سے توبہ کر لو، اس کی انابت کو جو ہے وہ اختیار کر لو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف جو ہے توبہ کر لو۔ تو اللہ پاک کی طرف سے وعدے آج بھی موجود ہیں، آج بھی ہم، اور یہ جو فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کے اللہ سے توبہ کرو۔ اب وہ وقت ہے کہ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، انفرادی تو کرتے ہی ہیں ہم، استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی جس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب دعا منگوا رہے ہوتے ہیں، ہم چاروں طرف دیکھ کے جو ہے آمین کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس سے مانگیں پورے اس کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اجتماعی طور پہ جو ہے اللہ کی طرف جو ہے ہم رجوع کر لیں، اس کے دین کو جو ہے بالفعل نافذ کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے شعور دیا ہے، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں جو ہے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں۔ انشاءاللہ العزیز مایوسی والی بات نہیں ہے، مایوسی تب ہے جب ہم ان سب چیزوں سے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، سائڈ لائن ہو جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، لیکن اس سے ہم نکل جائیں مایوسی سے اور اللہ کے دین کے ساتھ لگ جائیں تو انشاءاللہ العزیز ایک روشن مستقبل ہمارا جو ہے وہ منتظر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن دکھائے جب پوری دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور دین اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہرائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔